یاد رکھیے گا کہ دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. دعا زندگی کو بدل دیتی ہے، دعا انسان کی ڈیسٹنی بدل دیتی ہے، دعا انسان کے حالات کو بدل دیتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، اور تاریخ اسلام میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو بند کر دیا ہے تہہ خانے میں، اور اس کے کیسے گلو خلاصی ہو، کس طریقے سے اسے آزاد کیا جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم اور تمہاری زوجہ بیٹے کی رہائی کی نیت سے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وہ چھوٹ کے آ جائے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ اچانک ایک رات میری ہتھکڑیاں کٹ کے گر گئیں، میری بیڑیاں ٹوٹ کے گر گئیں، اور میں چھپتا چھپاتا باہر نکلا، دیکھا کہ اونٹوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے. اس میں نے ایک اونٹ کو چنا اور اس کے پر سوار ہوا اور میں نے دوڑ لگائی. جیسا میرا اونٹ دوڑا، ساتھ میں دوسرے اونٹ بھی دوڑتے گئے، یہاں تک کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا. ماں باپ خوش ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کل جا کے رسول اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. دوسرے دن رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ، آپ کی بتائی ہوئی دعا سے ہمارا بچہ تو واپس آ گیا، لیکن یہ اونٹ کا کیا کریں جو ہمارے نہیں ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی کرو جو تمہارے اونٹوں کے ساتھ تم کرتے. تو پتا چلا کہ دعا نے نہ صرف بیٹے کی آزادی دلوائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی دلا دی. تو اسی طریقے سے ہم جو دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں کیا ہے؟ ہم محبت امام حسین میں فرش عزا پہ آ گئے، لیکن ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہماری قرضداریوں کے بارے میں مانگتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے لیے، ان سے نجات کے لیے مانگتے ہیں، لیکن ہم امام زمانہ کے لیے دعا نہیں مانگتے. ایک مومن ہوا کرتا تھا، بہت امام زمانہ کے لیے ملاقات کے لیے دعا مانگتا رہا، پروردگار کسی طریقے سے امام سے میری ملاقات ہو جائے. ایک دن بلاوا آ گیا، ایک شخص آیا کہ چلو تمہیں امام نے بلایا. لہذا دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، جنگل بیابان میں پہنچے. صحرا عبور کرنے کے بعد ایک جنگل آئے جہاں پہ دور کیمپ نظر آ رہا تھا. کہا کہ دیکھو وہ جو کیمپ ہے وہ امام زمانہ کا ہے، ہم یہاں سے پیدل چلیں گے. اس نے کہا میں گھوڑا کیوں، کہاں پہ بات ہوگا، کیوں کہ واپسی میں پھر میں کیسے جاؤں گا؟ اس شخص نے کہا کہ اسی لیے تو تمہاری ملاقات امام سے نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ تم جب امام کے پاس آئے ہو تو پھر واپسی کا تصور کیسا؟ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے مجھے امام کے پاس رہنا ہے، مجھے امام کے ساتھ رہنا ہے. تم واپسی کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی ملاقات بھی نہیں کی، واپس جانا چاہتے ہو. تو یہ شرمندہ ہو گیا. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو، جب تم امام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو اور اگر تمہارا واپس جانا ضروری بھی رہا تو امام کیا اب تم کو ایک گھوڑا نہیں دے پائیں گے؟ تو ہماری معرفت ایسی ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلی دعا امام کے ظہور کی مانگیں، امام سے ملاقات کی مانگیں. اللہ سے کہے کہ پروردگار میرے امام کی نظر کرم مجھ پہ پڑ جائے، مجھے اس لائق بنا دے کہ میں امام کا سامنا کر سکوں، میں امام کو فیس دکھا سکوں، میں امام کو اپنا چہرہ دکھا سکوں. پروردگار بننے سے پہلے ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما. الأجل مولا مولا